ایسی سی خبریں آ رہی ہیں، ایسے سے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ یقین جانیے دل دہلا دینے والی باتیں. آج صبح ہی جب 9-10 بج رہے ہوں گے میرا خیال ہے، تو ہمارے قریبی دوست جن کے چھوٹے بھائی 18 سال کی عمر کے تھے، اچانک بالکل اچانک میسج آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میں نے سوچا 18 سال کی عمر کا لڑکا ہے، اتنے سپنے، اتنے ڈریمز، اتنے فیوچر پیشن، یہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے اور بندہ دنیا سے چلے گیا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن اگر محبوب کا نام لیتے لیتے دنیا سے جائیں تو اس سے حسین موت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ کی عادت میں درود پاک شامل ہو جائے، آپ کی ہیبٹ میں درود پاک شامل ہو جائے، یعنی آپ کی ہر ایکٹیویٹی میں درود پاک اگر شامل ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی حسین ہو جائے گی. اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. مذہب اسلام، اللہ پاک نے ہمیں جو عطا فرمایا، اس کو گہرائی سے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ اللہ پاک نے ایک مذہب میں عطا فرمایا جس کے اندر رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جس کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ چیزیں نہیں کی تو بھی چل جائے گا، کچھ چیزیں کرنی لازمی ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھیں آپ کہ مذہب اسلام یہ مذہبوں میں سے آپشن نہیں ہے. جیسے آپ موبائل شاپ پر جائیں، آپ کہیں بھائی مجھے فلاں طریقے کا موبائل چاہیے، تو اس نے نکال کے دے دیا. آپ نے 4 موبائل چوز کیے، 4 میں سے جو آپ کا دل کیا آپ نے لے لیا. تو مذہب اسلام یہ آپشنز نہیں ہے مذہب میں سے. اٹ از دی الٹیمیٹ میسج، اٹ از دی ون اینڈ اونلی ون ریلیجن. اس کے سوا کوئی رولز ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے کہ مذہب اسلام یہ ون اینڈ اونلی ون ریلیجن ہے. آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. آپ سوچو کہ میں چیک کروں، چیک لسٹ لے کر آؤں کہ کون سا والا بڑھیا لگ رہا ہے مجھے، تو آپ کی غلط فہمی میں ہوں. اللہ پاک یہ سارے جہان کو پیدا کرنے والا، اور اس نے قرآن میں ایک میسج دیا، ایک ریلیجن دیا جس کا نام اسلام ہے. اب ایک بات اور واضح ہو جائے کہ مذہب تو آپشن میں کوئی اور ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے، اسلام ہے. لیکن ایک جو ہماری سوسائٹی میں ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ اسلام مذہب میں اتنے سارے قوانین کیوں ہیں. میں نے اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی کہتے ہوئے سنا، کچھ لوگ ملتے ہیں، کبھی ٹریول ہم کر رہے ہیں، فلائٹ میں مل گئے، ٹرین میں مل گئے، کہتے ہیں مذہب بڑا ٹف ہے، اسلام فالو کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو پہلی تو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے فالو کرنے کے سوا. آپ کہو کہ نہیں میں دیکھتا ہوں، فالو کرنے کا سوچتا ہوں، تو سوچنے کا آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ مذہب اسلام فالو کرنا ہے یہ لازم ہے. If you are Muslim, you need to follow the rules and regulations of Sharia. یہ کلیئر پکچر ہے. لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی سائیکی بنی ہے، بڑا ٹف ہے، بڑا ٹف ہے، بڑا ٹف ہے. تو آج تھوڑی سی اس سائیکی کو دور کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹف کچھ نہیں ہے. ہم نے اپنے دماغ میں اس کو ٹف بنا لیا کہ مذہب بہت ٹف ہے، اسلام بہت ٹف ہے. میں آپ کو پہلی یہ بات بتاؤں کہ اسلام جو مذہب ہے، یہ پہلی بات تو ایک طریقہ کار ہے زندگی کو چلانے کا. جیسے آپ کی دکان میں رولز ہوتے ہوں گے. آپ دکان گئے، مان لیجیے کپڑوں کی دکان ہے، تو آپ کی دکان میں ریکس لگے ہوئے ہیں، ریک پر آپ نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، کسٹمر آتا ہے، پھر آپ نے کسٹمر کو سیمپل دکھانا ہے، سیمپل میں سے اس نے جو پسند کیا، کتنے پیسز بولے اتنے پیس آپ نے دینے، اس کی بل بنانی ہے. اب آپ کہو یہ سب مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے پیسے چاہیے فری میں گھر بیٹھوں اور پیسے آ جائیں. تو میں کہوں گا بھائی یہ سب تو کرنا پڑے گا، آپ کو نہیں ٹف ہے. تو بھائی یہ پارٹ ہے لائف کا، یہ ایک سسٹم ہے جو بنا ہوا ہے، اس سسٹم کو آپ فالو نہیں کرو گے پیسے نہیں آئیں گے. آپ کو آر بی آئی مجھے گھر بیٹھے بھی تو پیسہ بھیج سکتی چھاپ کر، آسان ذریعہ تو یہی ہے. دیکھیں اس بات تھوڑی موٹی بات ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کاروبار کر رہے ہو، ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے. اب کاروبار میں آپ کماتے کیا ہو؟ پیسے. اور وہ پیسہ چھاپتا کون ہے؟ آر بی آئی. بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ آر بی آئی سے ریکویسٹ کرو نا، ہاتھ جوڑو کہ میرے کو کمانے نہیں ہے، آسان طریقے سے پیسے دے دو.
हार्वे बोले कि जाओ सिस्टम फॉलो करो। सिस्टम क्या है? दुकान खोलो, फिर कपड़े बेचो, फिर कस्टमर की बिल बनाओ, फिर जो डैमेज पीस है उसको रिप्लेस करो, फिर वापस से उसको कैश लो, फिर उसको यूज करो। तरीका है, सिस्टम है। आरबीआई पैसे दे रही है लेकिन तरीका बना हुआ है। अब बंदे को उसकी लालच है कि नहीं, पैसे के बगैर कहां जिंदगी चलेगी, तो पूरा सिस्टम फॉलो कर रहा है। कस्टमर बोले नहीं ठंडा चाहिए, चाय नहीं चाहिए, तो चाय नहीं, ठंडा आएगा। सिस्टम है। तब इंसान को टफ नहीं लगता, क्योंकि उसके दिमाग में लालच है कि हाँ मुझे फॉलो करना पड़ेगा, इसके बगैर ऑप्शन ही नहीं है। या चले जाओ मौजूदा किसी भी गवर्नमेंट, मौजूदा या पुरानी गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट जो भी हो हुकूमत, उसके जाओ का मेरे पास कमाने के लिए सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता, बहुत टफ है सिस्टम, मुझे पैसे दे दो फ्री में, तो बोले कि जाओ सिस्टम फॉलो करो। प्रॉब्लम यही है हमारी कि हम उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें फायदा पहुंचाता है, और उस सिस्टम को हम रिजेक्ट कर देते हैं जो हमें फायदा नहीं पहुंचाता है। मजहब इस्लाम ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें लगता है कि फायदा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान को और इंसानियत को अगर कोई चीज फायदा पहुंचा सकती है तो मजहब इस्लाम है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। इस्लाम के कवानीन को अगर आप सामने रखें और अपनी जिंदगी को सामने रखें तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस्लाम ने क्या सिस्टम दिया कि रसूल पाक तुम्हारे लिए आइडियल हैं। इस्लाम ने एक सिस्टम दिया कि रसूल पाक तुम्हारे लिए आइडियल हैं, ये तुम्हारे लिए नमूना जिंदगी हैं, इनको फॉलो कर लो, इनके तरीके पर जिंदगी गुजार लो, यही सिस्टम है और यही इस्लाम है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, एक एक तालीम को मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर रसूल पाक ने कहा बैठ कर खाओ। अच्छा, अब हम कह रहे हैं यार इस्लाम बहुत टफ है, क्यों बैठ के खाना है? हमें दिमाग में नहीं आ रही बात, ये बैठ के क्यों खाना है, मैं खड़े होकर खाऊंगा। और साइंस बता रहा है कि भैया बैठ के नहीं खाओगे तो तुम्हारी उजड़ियां खराब जाएंगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी तुम्हारी। अब जब तक ये बात डॉक्टर नहीं बोलता है तब तक आपके भेजे में नहीं जाती कि बैठ के क्यों खाना है। एक मिसाल मैं दे रहा हूं। एक साहब थे, वो मैंने उनको कहा यार सुन्नत है बैठकर पानी पीना, आप खड़े होकर नहीं पीजिए। उन्होंने कहा अगर खड़े होकर पी लिया तो। मैं बोला यार देखें, गुनाहगार तो नहीं होंगे आप, लेकिन ये कि इस्लाम ने एक तरीका दिया कि बैठकर पानी पियो। उन्होंने कहा अगर मैंने खड़े होकर पिया तो क्या जहन्नम में चले जाऊंगा? मैंने कहा यार देखें वो तो बात की बात है, आपको मैं किसी से मिलाता हूं। और इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, मैंने कहा मेरी बात तो सुननी नहीं है इसने, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि मौलाना तो मजहब सिखाएगा। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा था ये बताएं बैठ कर खड़े होकर पानी पीने के नुकसान क्या क्या है? तो उन्होंने कहा पहला नुकसान तो ये है कि बंदे के स्टमक के अंदर जो एसिडिटी लेवल रहती है वो बूस्ट कर जाती है। दूसरी ये कि उसकी पाइप जो होती है फ्लोइंग पाइप, उसको जर्क लग सकता है, मुख्तलिफ तरीके की बीमारियां जन्म ले सकती हैं, उसके सर में दर्द हो सकती है। अब जब उसको 4 बातें ये पता चली, उसके बाद उसने एहसास किया हाँ शायद मेरी एसिडिटी का ये सबब तो नहीं मैं खड़े होकर ही पी रहा हूं। अब कब तक नहीं मान रहा था वो, जब तक उसको अपना फायदा नहीं नजर आया। इस्लाम में एक एक चीज को आप सामने लेकर आए, मैं आपको बताऊंगा इसके बेशुमार फवाइद हैं। जैसे चले मैं आपको एक मिसाल और देता हूं। नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये कब से हम सुनते आ रहे हैं और शायद बचपन से लेकर आज तक हर बंदे को ये पता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये क्या है, फर्ज है। बोलिए क्या है? इसका इनकार कुफ्र है, इसका इनकार, क्योंकि फर्ज है, मानना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज 90% या मैं कहूं 80% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते 5 वक्त। क्यों मालूम है? उनको टफ लगता है। उनको बोलो नमाज पढ़ो, दुकान पे कौन बैठेगा? एक साहब की दुकान पे मैं गया था, असर का वक्त हुआ, अजान हुई, मैंने कहा नमाज चले, तो उन्होंने कहा यार वो कस्टमर आ गया। तो मैंने कहा भाई कस्टमर भेजेगा कौन? जिसके सामने सजदा करने जा रहे हो, एक जाएगा 10 आएगा। अब उनके नहीं समझ में आई, बाद में आए नमाज पढ़ने वो। अच्छा, होता यही है कि जब तक फायदा समझ में नहीं आएगा बंदा समझ नहीं पाता। अब मैं आपको बताऊं नमाज का फायदा। बंदा नमाज जो है ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, इसके पीछे साइकी देखें आप, इसके पीछे रीजन देखें आप। 5 वक्त की नमाज ये सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि इंसान को डिसिप्लिन सिखा रही है। क्या सिखा रही है? जिंदगी जीने का करीना सिखाया जा रहा है। ठंडियों में फजर की नमाज लेट हो जाती है, गर्मियों में फजर की नमाज पहले हो जाती है। तजर्बा किया आपने? ठंडियों में आमतौर पर फजर की नमाज ये लेट हो जा रही है और गर्मियों में और ऊपर आ जाती है। अब इसका सबब आप देखें कि भाई मेरा रब है, मैं 8 बजे उठकर पढ़ लूं फजर की नमाज, लेकिन बाउंड कर दिया गया नहीं इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे उठना है।
اتنے بجے اٹھ کر پڑھنا ہے. اصل میں انسانی جسم کے لیے کتنی نیند ضروری ہے اس کو درشایا جا رہا ہے کہ اب گرمیوں میں راتیں اتنی بڑی ہیں, تمہیں اتنی دیر میں سو کے اٹھ جانا. ٹھنڈیوں میں راتیں اتنی بڑی ہیں, نیند زیادہ لینی ہے, اتنی دیر میں سو کے اٹھ جانا. فجر کی نماز تمہیں نوک کر رہا ہے کہ آرام کتنا کرنا ہے. آپ فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرنا شروع کر دیں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایسا لگے گا زندگی آپ کی بڑی ہو گئی. آج لیکن آپ دیکھیں مسلمانوں کا کرینہ, مسلمانوں کی مارکیٹ ہو, 11 سے پہلے وہاں سیٹ نہیں پہنچتا, اور پہنچ بھی گیا تو بغیر منہ دھلے پہنچے گا. وہ کہے گا اب نہانے جا رہا ہوں. ظہر کی اذان میں تو نہاتا ہے, تو 3 بجے کھانا کھاتا ہے, اور رات کا کھانا رات میں 3 بجے کھا رہا ہے. وہ پھر کہتا بے برکتی ہے. ایک انٹرویو میں نے پڑھا, ایک امریکن کمپنی کا ایک اونر تھا, اس کو انٹرویور نے پوچھا کہ what is the reason behind Western countries growing so much whereas the Arabs has brought the discipline into humans life. مطلب اس نے پوچھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آپ کی طرف کے ملک ہیں, ویسٹرن کنٹریز ہیں, انگریز ہیں, یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, پیسے کمائے جا رہے ہیں, پیسے کمائے جا رہے ہیں, اور عربز جن میں سب سے پہلے انسانیت و انسان زندگی جینے کا کرینہ آیا, وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ان مانو کر کمپیریزن میں اگر دیکھیں, مسلمانوں میں اتنا زیادہ کوئی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نہیں, ان کے پاس بڑے بڑے ملٹی بلینئرز ملٹی ملینئرز اتنے زیادہ ملتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ساری وجہیں تو نہیں پتا, ایک وجہ ضرور بتاتا ہوں کہ ان کے نبی نے انہیں صبح اٹھنا سکھایا تھا, ہم نے اسے سیکھ لیا, انہوں نے اسے چھوڑ دیا. آج بھی آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو اٹھا کر دیکھ لیں, صبح 5-6 بجے رن کرتی ہیں, وہ 6 بجے 7 بجے ان کی ورکنگ آور شروع ہو جاتے ہیں, شام میں 4 بجے ورکنگ آور بند. مسلمان اٹھی 7 بجے رہا ہے, مسلمان اٹھی 3 بجے دوپہر میں رہا ہے, اور پھر ہوتا ہے کیا ہو گیا. اصل میں اسلام ٹف نہیں ہے, تمہیں مزے زیادہ چاہیے, اور اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں کیسے انسانوں کی طرح جینا ہے. یہ دو باتیں اگر دماغ میں آ گئے نا تو بندہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا. ایک جم ٹرینر سے میں ملا تو میں نے ان سے کچھ سوچا سیکھ لوں. میں نے کہا یہ بتائیے, آپ کسی کو ٹرین کرتے ہو, باڈی وڈی بنواتے ہو, کیا ٹریک ہوتا ہے آپ کا, آپ کیسے سکھاتے ہو اس کو باڈی بنانا؟ تو انہوں نے کہا جب بندہ آتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز ہم اس کے اندر ڈسپلن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا کھان پان روک دیتے ہیں, ہم جو کہتے ہیں وہ کھانا ہے. دوسرا, ہم جتنا کہیں گے اتنا کرنا ہے جم کے اندر. اگر وہ یہ 3 مہینے کر لیتا ہے تو اس کی بدن تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کا باڈی ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے. یہاں پر بھی ڈسپلین ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ کوئی چیز پہنچا سکتی ہے وہ ڈسپلین, اور نماز ہمیں سب سے زیادہ کیا سکھا رہی ہے؟ ڈسپلین. پھر نماز فجر نے اٹھنا سکھایا تو نماز ظہر یہ درشا رہا ہے کہ اب پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ, سجدہ کرو, کھانا کھاؤ, اور پھر میدان میں بکھر جاؤ اور جا کر اپنی روزی تلاش کرو. اچھا آپ دیکھیں نماز ظہر اور عصر اور نماز فجر اور ظہر میں گیپ جو ہے نا, فجر سے لے کر ظہر تک کا جو گیپ ہے یہ بہت ہیوج ہے. اگر کوئی فجر میں اٹھ کر دکان کھولتا ہے نا تو اس کو پوچھنا ظہر تک کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا دن جی لیا میں نے, اب تھکن ہو رہی ہے, کیونکہ اتنا بڑا دن ہوتا ہے, وہ وقت اتنا بڑا ہوتا ہے. اگر بندہ اس میں اپنا رزق تلاش کرنا شروع کر دے, میں سمجھتا ہوں دن بھر کی محنت ایک طرف ہے اور یہ دن جو یوز کیا اس نے وہ ایک طرف ہو جائے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہم وہ یوز ہی نہیں کر پا رہے. ظہر نے ہمیں کھانا کھانا سکھایا, عصر کی نماز اب یہ درشا رہا ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ تھوڑا سی اسنیپ لیں اور اب تیاری کریں اپنے گھر کی طرف بڑھنے کی. آپ دیکھیں کنسپٹ, مغرب کی نماز آپ پڑھ کر عشاء کے لیے بہت زیادہ گیپ نہیں ہے کہ 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا گیپ ہو, عام طور پر اتنا گیپ نہیں ہوتا. اس میں وہ وقفہ ہی اسی لیے ہے, عام طور پر یہ وقفہ ہی اسی لیے ہے کہ بندہ نماز مغرب پڑھے اور اپنے گھر جائے, کھانا کھائے, نماز عشاء کی تیاری کرے. اور نماز عشاء میں آپ دیکھیں رکعتوں کی تقسیم کاریاں دیکھیں, اللہ پاک نے کیسا احسان فرمایا کہ نماز فجر میں 2 فرض 2 سنتیں. آپ اس کے پیچھے سائنٹیفک ایسپیکٹ پڑھیں. میں نے ایک جگہ کا آرٹیکل پڑھا کہ اس کے پیچھے سائنٹیفک ایسپیکٹ کیا ہے. صبح 18-20 رکعتیں ہو سکتی تھی کیونکہ انسان تھکا کم ہوتا ہے, اور رات میں 2-4 رکعتیں ہو جاتی کیونکہ انسان تھکا زیادہ ہوتا ہے. لیکن سائنٹیفک ایسپیکٹ دیکھیں کہ صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو اس کی باڈی کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں, اور زیادہ اگر اسٹریچ کرے گا تو ممکن ہے کہ اس کی اسپائن میں, اس کے گھٹنوں میں, اس کے اینکلز میں اسپازم یعنی مڑ سکتا ہے, وہ اس میں کچھ پرابلم آ سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ 2 رکعت نمازیں, 2 رکعت فرض 2 رکعت سنت پڑھنے کا ہمیں فجر میں حکم ہے.
اور نماز عشاء جبکہ بندہ پورا تھکا ہوا ہے, پورا دن اس کا جوس نکلا ہوا ہے, اب وہ نماز عشاء پڑھنے جا رہا ہے اور اس میں اتنی ساری رکعتیں, تو بندہ سوچے یار دن بھر تھک گیا, اب اس میں تو 2-4 رکعتیں ہی ہونی چاہیے. لیکن احسان دیکھیں میرے رب کا کہ بندے کو ڈسپلین میں لانے کے لیے یہ تقسیم کاری ہے کہ بندہ جب دن بھر تھک کر پسینہ پسینہ ہو کر جب پھر واپس اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اتنی رکعتیں نماز پڑھتا ہے, تو اس کے پیچھے جو سائنٹیفک ایسپیکٹ ہے کہ بندہ جتنا تھکا تھا اب اور تھکا کر اتنا تھکا دیا جائے کہ واقعی اب اسے بیڈ نظر آ جائے. لیکن اب مسلمان کیا کر رہا ہے, عشاء کی نماز اس کی چھٹی بھی ہے, سو ہی رہا ہے صبح 4 بجے, جب نماز فجر اذان ہو رہی ہے تب بندہ سو رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ بھیونڈی میں بھی اب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ رات بھر لڑکے جگتے ہیں, بائکوں میں ہو ہا کر رہے ہیں, دھوم دھام کر رہے ہیں. مذہب اسلام از دی اندر نیم ٹو ڈسپلین. اسلام کا مطلب ہی ڈسپلین ہے, اور ڈسپلین اگر کہیں سے آتا ہے تو وہ مذہب سے آتا ہے, وہ اسلام ہے. اگر آپ کو اور مجھے یہ لگتا ہے اسلام کا مطلب یہ کہ بھیا میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی, جمعہ کے دن میں نماز پڑھتا ہوں, بقرہ عید کو بکرے لاتا ہوں اور پورے محلے میں بانٹتا ہوں, پھر 10ویں کے دن میں نے 50 ڈیگے نیازیں کر دی, اور بھیا 11ویں کے دن تو میرے یہاں 1100 ڈیگ تھے, غریبوں کو میں نے پیسے دے دیے, تو مجھے لگتا ہے اب تک اسلام نہیں سمجھ پایا. اسلام کی بنیادی ڈسپلین پر ہے. دی الٹیمیٹ موٹیو آف برنگنگ اسلام ٹوورڈ ہیومینٹی is to teach them discipline. اگر ڈسپلینڈ لائف نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے آپ اسلام فالو نہیں کر پا رہے. اسلام ڈسپلین کا نام ہے. اب آپ دیکھیں نمازوں میں جماعت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ڈسپلین ہے. اب آپ کہیں گے اس میں کیا ڈسپلین ہے, ایک ٹائم دیا گیا اتنے بجے جماعت کھڑی ہوگی, تم کچھ بھی کرو, تمہاری دکان میں کسٹمر ہے نہیں, ہمیں نہیں پتا. اگر ڈسپلینڈ آدمی ہے تو وہ برابر اسی وقت آ کے جماعت میں کھڑے ہو جائے گا. اور جماعت بھی تو ڈسپلین پھر سکھا رہا ہے کہ تمہارے بازو تمہاری دکان میں جھاڑو لگانے والا بھی کھڑا ہے اگر, تو تم یہ نہیں کہہ سکتے چل پیچھے جا, نہیں کہہ سکتے. ڈسپلین ہے, تمہیں وہیں کھڑے رہنا ہے. تم نے 5 لاکھ والی عود لگائی ہو اور اس نے عطر نہ لگایا ہو تب بھی تمہیں اس سے بازو میں کھڑا ہونا ہے. اسلام ٹیچز یو ڈسپلین ان ایوری ایسپیکٹ. آپ حج پر جاتے ہو, آپ کو بھیا حج پڑھایا, میں آپ کو پوچھوں حج میں کیا کیا حج میں ڈسپلین سیکھا. کیسے بھائی بال نہیں ٹوٹ جائے, احرام کی حالت میں خوشبو کا معاملہ, یہ ہو گیا تو دم واجب, یہ ہو گیا تو صدقہ. وہاں پر بھی تو ڈسپلین سکھایا جا رہا ہے نا, پریکٹس کروائی جا رہی ہے نا. میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن ہونا ضروری, اسے آپ چھوڑ نہیں سکتے. مزدلفہ میں جانا, جمرات پر کنکڑی مارنا, طواف کعبہ کرنا, ڈسپلین ہے. آپ بولو بھائی طواف کعبہ میں وہاں کروں یا انڈیا میں کوئی کعبہ بنا لوں, ہو جائے گا آپ کا طواف؟ نہیں ہوگا. معاذ اللہ یہ تصور بھی بیکار ہے. کعبہ تو ایک ہی ہے, آپ نے اسی کا طواف کرنا ہے, اور اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے. لیکن وہاں پر بھی رب کیا سکھا رہا ہے بندے کو؟ بولیے کیا سکھا رہا ہے, بولیے نا کیا سکھا رہا ہے. اور اگر میرے اور آپ کے اندر ڈسپلین نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اب تک مذہب اسلام کو نہیں سمجھ پائے. اب دیکھیں روزہ فرض ہے. روزہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ رمضان کے روزے کیا ہے؟ اور اس کا انکار کفر ہے. اس کا انکار کیا ہے؟ لازم ہے کہ روزہ رکھے بندہ, فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ بھیا مستحب ہے, نفل ہے, رکھنا ہی ہے. جب تک ڈاکٹر یہ نہ کہہ لے کہ بھیا اب آپ رکھو گے تو آپ کی سانسیں تھم جائیں گی, تب تک رکھنا ہے. یو ڈونٹ ہیو آپشن. آپ کو میں کمزور ہوں تب بھی رکھنا ہے, آپ کو مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی تب بھی رکھنا ہے, آپ کو گرمی زیادہ ہے تب بھی رکھنا ہے. اتنا سخت ہے اسلام. اسلام سخت نہیں, تمہیں ڈسپلین سکھایا جا رہا ہے. میں سائنٹیفک ایسپیکٹ بتاتا ہوں اس کے پیچھے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے, اس کو انٹرمیننٹ فاسٹنگ کا نام آج نئے ٹرینڈ میں دے دیا گیا ہے, کہ لمبے سمے تک اپنے اسٹمک کو, انٹسٹائن کو یعنی اتڑیوں کو, اپنی کڈنی کو, اپنے جسم کے ہر اعضاء کو ریلیکس دیا جاتا ہے. جب اس کو 1 مہینہ اسی طریقے سے پریکٹس کروائی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ٹاکسنز ہوتے ہیں, جو گندگیاں ہوتی ہیں, وہ آپ کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, جو بندہ مکمل ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے, میں اپنی تحریر نہیں بتا رہا, یہ مسلمان کی لکھی ہوئی تحریر بالکل نہیں بتا رہا آپ کو میں, یہ کسی اور نے لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر سنا رہا ہوں, کہ جو بندہ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہے, بہت کبھی امکان ہے کہ اسے زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہوگا.
کیونکہ جو کینسر کے کیڑے ہیں اگر وہ پنپ بھی رہے ہیں نا، تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی احساس کیا کہ ایسا لگتا ہے یار بدن ٹوٹ رہا ہے اور الجھن ہو رہی ہے تھوڑی سی؟ وہ جلن نہیں ہوتی، وہ اندر کے سارے کیڑے مر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ٹاکسیسٹی بڑھا رہے ہوتے ہیں باڈی میں. آپ کے تو سست ہو جاتا ہوں نا میں، ڈائبٹیز ہو گئی مجھے، بلڈ پریشر ہو گیا مجھے. آپ رمضان کے روزے پابندی سے رکھنا شروع کر دو، میں آپ کو صحیح بتاؤں آپ فائدے میں آ جاؤ گے. اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر پیر شریف کا روزہ پسند فرمایا. آپ کو پتا ہے منڈے کے دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی ہر مہینے یہ 4 روزے رکھ لے، ہر منڈے کو روزے رکھ لے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر سے آپ ابھی رپورٹ کروا لو اور آج سے ہر پیر شریف کو روزہ رکھو اور اس رمضان پورے روزے رکھ لو. رمضان کے بعد عید کے چوتھے دن ایک رپورٹ کروا لینا آپ. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی رپورٹ میں فرق آ جائے گا. آپ کو ٹف ہے، میں کہتا ہوں آسان ہے. اسلام تمہارے لیے آسان کیا جا رہا ہے. اسلام تمہارے لیے بنا ہی اس لیے کہ تمہارے لیے زندگی آسان ہو جائے. اب آپ کہو گے یار اسلام تو کہتا ہے کہ سوکھی روٹی کھاؤ، کھجور کھاؤ، ہم کیسے جیئیں گے؟ تم تو کہتے ہو رسول پاک کی سنت ہے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. میں آپ کو بتاؤں، آپ ڈاکٹر سے پوچھ لینا کہ جو کی روٹی کے فائدے کیا ہیں. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ جو بندہ جو کی روٹی کھاتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور نہیں ہوتی، اس کی ہڈی میں اگر کیلشیم کی کمی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، اگر اس کے سپائن کمزور ہے ریڑھ کی ہڈی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے. اگر ڈائبٹک ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ میں یہ کیجئے گا، اگر ڈائبٹک ہیں آپ اور ڈاکٹر آپ کو اجازت دیتا جو کھانے کی، تو میں آپ کو گارنٹی کے دیتا ہوں کہ آپ کی ڈائبٹیز میں کچھ حد تک انشاءاللہ کمی آئے گی. چہرے پر گلو، اسکن میں مضبوطی، یہ جو شریف کی روٹی سے آتا ہے. اسلام نے ہمیں آل راؤنڈ تربیت کر دی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور اگر ہر بندہ یہ ذہن بنا لے کہ میں نے صرف اسلام فالو کرنا ہے، مجھے اسلام بتاؤ کہ کیا ہے یہاں پر، میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ کر جاتا ہوں آپ کی زندگیاں حسین نہ ہو جائیں تو آپ بتانا. ہماری زندگی کی سب سے بڑی پرابلم ہی کیا ہے پتا ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اسلام سے بہت دور کر دیا. آپ کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو ہم بچے کو بیٹا کیا بننا ہے، بچے کو کوئی نہیں پتا ہوتا کیا بننا ہے. ہم پہلے اس کے دماغ میں ڈال دیں بیٹا تجھے تو انجینئر بننا ہے نا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا کبھی میں نے آج تک یہ نہیں سنا، یعنی 100 میں سے ایک یا 1000 میں سے یا لاکھ میں سے کوئی ایک ہوگا جو اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا تجھے عالم دین بننا ہے، مفتی اسلام بننا ہے. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ پہلے ہی ہم نے اپنے بچے کو یہ تربیت دے دی کہ دیکھو مولانا تو بننا نہیں ہے. اور ایک نوجوان میرے پاس آیا داڑھی رکھ رہا تھا تو اس کے ابا نے منع کر دیا داڑھی نہیں رکھنا. میں نے کہا کیوں بھائی، کیوں داڑھی نہیں رکھنا؟ مولانا بن جائے گا. یہ ابھی مولانا بن جائے گا کمائے گا کیا؟ صحیح ہے. میں نے کہا ایک سنی عالم لے آؤ، ایک سنی عالم جو پھانسی لگا کے مرا ہو، اور تمہارے جیسے 365 بزنس مین دکھاؤں گا جو زہر کھا کے مرے. کوئی عالم کبھی بھوکا مرا ہے آج تک؟ ایک سنی عالم لے آؤ، آپ نے سنا ہو کہ اس نے زہر کھا لیا انتقال ہو گیا؟ نہیں ملے گا آپ کو. اور 365 دنیا دار آپ کو لے آؤں گا میں، ہر دوسرے دن کی کہانی ہے. ڈاکٹر مر گیا اس نے پھانسی لگا لی، انجینئر نے ٹرین کے نیچے جان دے دی، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو یہاں مر گیا، وہ بڑا بلینئر وہاں کود گیا. ایک دیندار آدمی لے آؤ جو پکا دین کو فالو کرتا ہو، نہیں مرے گا. کیونکہ اس کو پتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. قرآن پاک کی آیت ہے، جو دیندار ہوگا اس کے سامنے یہ آیت ہوگی وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، جس کا مفہوم ہے بے شک کافی ہے مجھے اللہ والی، کافی اللہ مددگار. اچھا بات یہاں سے چلی تھی ہماری کہ ہم اپنے بچے کو پہلے ہی تربیت کرتے ہیں دینداری نہیں کرنی ہے. اچھا بچہ جو ہے ٹیوشن نہیں جائے تو ابا نے اس کی گریبان پکڑ کے 2-4 چماٹے لگانی ہے. ٹیوشن نہیں گیا، اسکول کیوں نہیں گیا، نمبر کم کیوں آ گئے. ایک دن عربی نہیں جائیں گے تو ابا بھی خود کہتے ہیں ارے بیٹھنے تو تھک جائے گا بچہ، کتنا پڑھے گا وہ، کہاں جائے گا، ٹیوشن بھی جا رہا ہے اسکول بھی جا رہا ہے. نہیں گیا مولانا کے پاس پڑھنے تو کیا ہو گیا. ٹیوشن ٹیچر نے اگر مار دیا بچے کو تو بچے کو 2 اور لگاتے ہیں، بچے کو 2 اور لگاتے ہیں، مارا تیری غلطی پر ہی ہوگا. اور عربی میں امام صاحب نے اگر یوں بھی کہہ دیا بیٹا پڑھ کے کیوں نہیں آیا،
پھر ابا کا جلال نکلتا ہے، وہ امام صاحب کے پاس پہنچ گیا، حضرت کیا سمجھا ہے، یتیم ہے کیا وہ، کیسے تم نے بول دیا، واٹ از دس، پتا ہے کون ہوں میں. پرابلم یہی ہے، بچے کی تربیت کیا ہو رہی پتا ہے کہ مولانا، عالم، دیندار، یہ سب کچھ نہیں، دے آر آف نو یوز. ان کا کیا ہے، لفافے دینے ان کو. پرابلم یہ بنا دی ہے تم نے، میں نے اور آپ نے یہ تربیت کر دی اپنے سماج کی. ایک صاحب میرے پاس ہے، انہوں نے کہا بیان کرنے کا کتنا نذرانہ لیتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ اپنے پیٹرول سے جاتا ہوں. میں نے کہا اپنے پیٹرول سے جاتا ہوں. انہوں نے کہا دعوت اسلامی میں جو چندہ کرتے ہو اس کی کتنے کمیشن ملتے ہیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے چندہ الحمدللہ میں اپنا دیتا ہوں، اس کے بعد چندہ مانگتا ہوں. ہاں الحمدللہ. اور ہمیں کوئی اگر دے بھی دینا دعوت اسلامی کے لیے پیسے، نہیں لے ہی لو، تو ہم اس میں اپنا پہلے ملاتے ہیں اور پھر دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں. پرابلم یہاں کیا ہے پتا ہے، ہم نے ایک سائیکی بنا دی ہے، بچے کے ذہن میں بیٹھ گئے کہ مولانا تو نہیں بننا ہے. اور یہی والی جو چیز ہے نا، اس نے ہمیں تباہ کر دی. آپ کے بچے کے پاس آپ بیٹھ کر کبھی پوچھنا کہ قرآن صحیح سے پڑھنے آتی ہے؟ اس کو پوچھو انگلش آتی، ڈو یو نو ہاؤ ٹو اسپیک انگلش؟ یس آئی نو ہاؤ ٹو اسپیک انگلش، ویل آئی ایم ویری فلوئنٹ ان انگلش. بڑی عربی آتی ہے پڑھنے؟ بسم اللہ پڑھ لیتے ہو؟ اعوذ باللہ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے نا. کیسا؟ وہ جو توڑ مروڑ کے پڑھے گا اللہ اکبر کبیرہ. آپ بولو گے دیکھو آتا تو ہے، ارے بھائی صحیح سے نہیں آتا ہے. حمزہ اور عین میں فرق ہے، الف اور عین میں فرق ہے، صاد اور سین میں فرق ہے. آپ سب لپٹوا دے رہے ہو بچے کے ساتھ. جہاں مذہب اسلام نے ڈسپلین دیا نا، تو ڈسپلین کو فالو کرنے کے لیے ایک تو ڈسپلین سکھایا، اور ڈسپلین کو فالو کرنے کے لیے اس کو ملا دیا نالج کے ساتھ، علم کے ساتھ. کہ ڈسپلین تب آئے گا جب علم ہوگا. ڈسپلین کب آتا ہے؟ جب علم ہوتا ہے. اگر میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو بول دے کہ دیکھو ایسا ہے کہ آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہو، بڑے کا گوشت نہیں کھانا، تو یہ علم ہو گیا. تبھی تو آپ ڈسپلین لاؤ گے کہ نہیں کھانا ہے. بنا علم کے ڈسپلین نہیں آ سکتا. تو اسلام نے ڈسپلین کے ساتھ ساتھ علم کو فاؤنڈیشن میں ڈال دیا، اور پہلی آیت کا پہلا ورڈ اقرا، لرن، سیکھو، ٹیچ، نالج، اسلام. یہ تمام ایک ہی جیسے الفاظ ہیں. اسلام میں یہ دو چیزیں سب سے مہتوپورن ہیں. پہلی ڈسپلین، بولیے پہلی، بولیے پہلی، ہاں. اور دوسرا علم. اب آپ کہو گے کون سا علم سکھانا ہے، بچے کو مدرسہ بھیج دیں تو کمائے گا کیا؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ عالم بغیر کمائے زندگی نہیں گزار رہا ہے، اور بہت سکون سے چلتا ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے کہیں یہ منع ہی نہیں کیا کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر مت بناؤ، آپ اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مت بناؤ، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناؤ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آدھی نہیں، پاؤ روٹی کھانی پڑے نا تو اتنی کھاؤ، لیکن بچوں کو پڑھاؤ ضرور. لیکن دونوں تعلیم ساتھ میں ہونی چاہیے. ایک صاحب نے اپنے بچے کو ایم اے، ڈی اے، پی اے، جو جتنی ڈگریاں ہوتی ہیں ساری لگوا دی. باہر سے پڑھ کر آیا بچہ، اب باہر سے آیا بیماری ہو گئی، تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ابھی بچے گا نہیں. اب باپ گیا بیٹے کے پاس، بیٹا ہوا تھا تو بیٹا تو ہوشیار تھا، پڑھا لکھا تھا. اس نے کہا ابو ایک کام کریں، میری ساری ڈگریاں لے آؤ. ڈگری لے کر آ بیٹا، یہ تمہاری ایم اے کی ڈگری، دس ڈگری یو گاٹ فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس، دس از فرام کینیڈا، دس از فرام دس از، سب ڈگری دکھا دی اس نے. تو اس نے کہا ابا یہ بتاؤ کون کون سی قبر میں ساتھ جا رہی ہے؟ پھر کہا ابا ایک کام کرو، وہ الماری پر ایک کتاب ہوگی جس پہ دھول لگی ہے. اب میں آپ کو نام نہ لوں بھی تو بھی آپ کو پتا ہے کون سی کتاب کی میں بات کر رہا ہوں. یہ حال ہے ہمارے گھروں کا. ابا گئے اس کتاب کو لے کر آئے جھاڑ کر، کہا ابا اسے قرآن کہتے ہیں، مجھے اس کا ایک حرف پڑھنے نہیں آتا ہے، اور یہی ساتھ جانی تھی. قطعی یہ میسج نہیں لیجیے گا میری بات سے کہ میں کہہ رہا ہوں بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دیں. میں کہہ رہا ہوں اپنے بچے کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیں. آپ کا بچہ باشرا ہو، ٹوپی امامے والا ہو، اور جب بڑے بڑے انگریز داں اس کے سامنے بیٹھے نا تو اس کی پیر کی جوتی کے برابر کھڑے ہو جائیں، جیسے میرے رضا ہیں. اعلی حضرت کا دم بھرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا عشق محبت، عشق محبت. کیسا کرنٹ آ جاتا اعلی حضرت کے نام سے. دیکھو کہتے کتنے چہرے کھل گئے اعلی حضرت کے نام لیتے ہی.
اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھو. اعلیٰ حضرت صرف عالم دین نہیں تھے. اعلیٰ حضرت جہاں حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام یہ تو تھے ہی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو 120 سبجیکٹ پر مہارت حاصل تھی. کتنے سبجیکٹس پر؟ 120 سبجیکٹس پر، جس میں فزکس، ایسٹرو فزکس، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، اسٹیٹکس، بایولوجی، باٹنی، زوولوجی، کیمسٹری، ہیومن سائنس، ہیومن سائنس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، ہائیڈرولکس، میکینکس، الیکٹرک سائنس. مجھے سارے نام بھی نہیں یاد ہیں، کچھ تو آپ کے بھی باؤنسر گئے ہوں گے. حضرت کون سے نام بتا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت ایسے 120 سبجیکٹ میں پڑھے نہیں تھے، مہارت تھی انہیں، مہارت. یعنی اس 120 سبجیکٹ کے جو ماہرین تھے نا، میرے رضا کے جوتیوں پر ان کے سر ہوا کرتے تھے. ہاں، ایسی رضا تھوڑی نہ ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت از دی آئیڈیل پرسنالٹی ٹو ینگسٹ جنریشن. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی لینگویج پر مہارت کیا تھی؟ ایک لینگویج نہیں تھی اعلیٰ حضرت کے پاس. اعلیٰ حضرت کے پاس 20 کی لینگویج کی مہارت تھی. میرے رضا نے جو لکھا ہے نا، اس کے علاوہ بہت کچھ تو وہ ہے جو آج تک منظر عام پر بھی نہیں آیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے گریوٹی پر ریسرچ کی ہے. میں نے باقاعدہ انگلش میں کتاب پڑھی گریوٹی پر، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی. میں تو حیران تھا جب میں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی انجینئرنگ کے متعلق ایک کتاب اٹھائی. میں نے ڈھونڈا کہ یہ، میں نے سنا تو تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا لکھا ہے، میں نے ڈھونڈا، نکالا، وہ دور دور سے کتابیں منگوائی. ایک کتاب میں نے منگوائی ہائیڈرولکس پر. اب کتنوں کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہائیڈرولکس کیا ہے، میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں. ایک سبجیکٹ ہے میکینیکل بیک گراؤنڈ کا جو بندہ ہوگا نا، میکینیکل انجینئرنگ کا، اس کے لیے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، تھرمل کا سبجیکٹ ہوتا ہے ہائیڈرولکس. اعلیٰ حضرت نے اس میں وسکوسٹی آف واٹر، پانی کے گاڑے پن کے بارے میں اتنا لکھا. اس کے بعد میرے رضا نے سینکڑوں طرح کی پانیوں کے بارے میں نام لکھے. پانی کتنے ٹائپ کے آپ نے سنے؟ آپ کہو گے بسلیری، ایکوا فینارے. بھائی یہ پانی کے ٹائپ نہیں ہے، یہ ایک ٹائپ ہے، یہ برانڈ ہے کمپنیوں کے. اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں ٹائپ کے پانی لکھے ہیں کہ اس ٹائپ کے پانی اور ان پانی سے وضو اور غسل جائز ہے. وہ ہے میرے رضا جہاں آج تک ہم پہنچ ہی نہیں پائے. تو اپنے بچوں کو جہاں رضا کروانا ہے، وہیں اعلیٰ حضرت کا فیضان دیتے ہوئے علم بھی سکھانا ہے انشاءاللہ. آج یہ یہاں سے آپ ایک ذہن لے کر جاؤ کہ میں اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دوں گا نا کہ میرا بچہ جب مصلی پر کھڑا ہو تو اس کی امامت ایسی شاندار ہو، اور جب میرا بچہ اسٹیج پر کھڑا ہو تو جب سائنس کی تحقیقیں بیان کر رہا ہو تو سائنسدانوں کی ناکیں اس کی جوتی پر ہونی چاہیے. اتنا عزم لے کر یہاں سے اٹھو. جس دن مسلمان اپنے آپ کو اس معاملے میں مضبوط کر لے گا نا، میں آپ کہتا ہوں آپ کا رونا ختم ہو جائے گا. آج مسلمان کس کاروبار میں؟ آپ کہو گے بھیا آلو بیچ رہا ہے، ٹماٹر بیچ رہا ہے. دنیا کہاں نکل گئی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، ڈیٹا سائنس کا دور ہے. آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہیں دم لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں تم نے سائیکی ہی نہیں دی، تم نے سوچ ہی نہیں دی. میرے والد صاحب نے ایک ذہن بنایا تھا بچپن سے کہ جب تک عمر ساتھ دے گی جب تک پڑھنا ہے. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب نے زندگی میں ٹیکسی چلا کر مجھے، میرے بھائی کو، اور میرے چھوٹے بھائی کو، میری بڑی بہن کو دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دی ہے. یعنی میری ہمشیرہ، آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک مثال دینے کے لیے، میری بہن دنیاوی اعتبار سے الحمدللہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور دینی اعتبار سے وہ قرآن کے ٹیسٹ لیتی ہے لوگوں کی. قرآن کے ٹیسٹ لیتی ہے لوگوں کی کہ مخارج درست ہیں کہ نہیں. میرا چھوٹا بھائی الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے گریجویٹ ہے، ساتھ میں وہ دعوت اسلامی کے سیٹلائٹ چینل کے لیے کام کرتا ہے. اور میں اللہ پاک کے فضل سے دعوت اسلامی سے تو وابستہ ہوں ہی. ابھی بھی میری پڑھائی جاری ہے، پی ایچ ڈی کا ایک سبجیکٹ میرا جاری ہے، اور اس کے بعد پھر وکالت کرنے کا بھی ذہن ہے میرا. اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوں. میں یہی ذہن دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہاں جتنے آئے ہیں نا، آپ غریب ہو لیکن آپ کی پیٹھ مضبوط ہے. آپ غریب ضرور سے ہو سکتے ہو لیکن نیتیں جب مضبوط ہوتی ہیں تو اللہ پاک مدد پیدا فرماتا ہے. اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ کبھی الگ نہیں تھی. امام جعفر صادق، جن کا عرس اب منا رہے ہیں، کنڈے کی نیازیں جگہ جگہ ہوں گی. اب امام جعفر صادق کا میں آپ کو ذکر سناؤں.
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیازیں تو آپ کرواتے ہو، کبھی ان کا دنیاوی سائنس کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ بھی پڑھیے گا. آپ نے سنا ہوگا پانی کو مالیکولر فارمولے میں H2O کہتے ہیں. جو بچے پڑھ رہے ہوں گے، نئے نئے بھی پڑھ رہے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا پانی کو کیمسٹری کی لینگویج میں H2O کہتے ہیں. ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر بنا ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اسٹوڈنٹ نے آپ سے پوچھا، حضور میں نے قرآن میں پڑھا کہ تم دیکھو گے کہ ہم پانی پر آگ لگا دیں گے، کیسے پاسبل ہے؟ تو آپ نے کہا میں ریسرچ کر کے بتاؤں گا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرٹیکل آج بھی امریکن یونیورسٹی میں موجود ہے، جہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا باقاعدہ ریسرچ ورک تیار کیا اور اس میں ثابت کیا کہ پانی دو چیزوں سے بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. آکسیجن جلنے میں مدد کرتا. آپ پہلی شخصیت بنے جنہوں نے ہیومن اناٹومی یعنی انسانی جسم کن کن چیزوں سے بنا ہے اس کے بارے میں آرٹیکل لکھا. آج کنڈے کی نیاز آپ امام جعفر صادق کی کروا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا مشرن تھا جس نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے. آج آپ یہ ذہن لیں، عزم مصمم لیں کہ میں نے اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دینی ہے انشاءاللہ. کہ انشاءاللہ. آپ غریب ہیں، آپ کہو میں غریب ہوں نہیں پڑھا سکتا، میں کہتا ہوں راستے ہزار ہیں، پڑھانے والا تو ہو. دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کی. میں کہتا ہوں کہیں کسی کے سامنے آپ کی عزت کم ہو جائے نا پڑھانے کے لیے بچوں کو، پیچھے نہیں ہٹنا، دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دو بچوں کو. اب پرابلم یہ ہے کہ کہاں دیں ایسی تعلیم، آپ کہاں دیں بچوں کو؟ تو میں آپ کو دو آسان راستے بتاتا ہوں جہاں آپ کا بچہ دونوں تعلیم حاصل کرے گا. جن کے بچے چھوٹی عمر کے ہیں وہ اپنے بچوں کو دارالمدینہ اسلامک اسکول میں داخل کروائیں. اچھا، میں دعوت اسلامی میں ویسے بھی جو اسکول چلتی ہیں وہاں ویسے بھی ایڈمیشن فل ہے ہمارے. یہ قطعی کوئی یہ نہیں سوچے کہ ہم اپنے اسکول کی پروموشن کر رہے ہیں. ہم نے کھولا ہے اسکول اس کے لیے تاکہ یہ دونوں تعلیم پھر سے آگے بڑھیں. اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کے قریب ہی بھیونڈی کے قریب میں ہماری پلاننگ جاری ہے. ابھی میں بس جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا. ہماری پلاننگ جاری ہے، گرلز کے لیے بہت بڑی کالج کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کے لیے کالج کھولیں گے انشاءاللہ، ہاسٹل والی اسکول کھولیں گے. تو دارالمدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کر لیں. اور میں تو مشورہ دوں گا کہ بھیونڈی میں جو خاطر خواہ لوگ ہیں، جو ایسے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر کے یہاں بھیونڈی میں دارالمدینہ کھلوائیں، تاکہ آپ کے جو بچے ہیں یہ جب وہ وہاں جائے گا اسکول میں، اس کو کوئی پوچھے گا کیا بننا ہے تو وہ بعد میں بتائے گا کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے. اس سے پہلے کہے گا مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. اس کو انگریزی میں پوچھو what do you want to be in life? well I must strive to reform myself and people of entire world. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. تو آپ کو دکھے گا کہ میرا بچہ، ایک صاحب مجھے ملے بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا یار جب سے دارالمدینہ میں بچے کو ڈالا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں. میں تو ٹینشن میں ہوں. پریشانی کیا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے کہا میں پریشان ہوں گا. میں نے کہا پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا رات میں جیسے ہی سونے جاتے ہیں تو ابو رات کے سونے کی دعا پڑھو. تو رات میں سونے کی دعا پڑھا رہا ہے. کھانا کھانے بیٹھے ابو ایسے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم کو ایسا سکھایا ہے، ایسے بیٹھو، 3 انگلی سے کھاؤ. ارے بھائی 5 انگلی سے کھانے والا آدمی 3 انگلی سے کھا رہا ہے. کھانا کھانے کی دعا پڑھو. بولے وہ یا واجی تو نہیں پڑھوں کھانا کھاتے وقت. تو کہتا ابو غلط کر رہے ہو تم، یا واجی تو پڑھو کھاتے وقت. تو یہ چینج کر رہے ہیں، سائیکی چینج کر رہے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں ایک بچہ جس نے دنیاوی اور دینی تعلیم حاصل کی. دارالمدینہ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بچہ فراٹے دار انگریزی تو سیکھے گا، فراٹے دار دنیاوی تعلیم تو سیکھے گا، لیکن ساتھ میں عالم دین بھی بنے گا انشاءاللہ. ابھی 11 فروری کے اجتماع میں انشاءاللہ جو دارالمدینہ میں حفاظ بنے نا، حافظ قرآن بنے، 7ویں 8ویں کلاس کے بچے، ان کی بھی دستار کروا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. دارالمدینہ میں اسکول میں رہتے ہوئے جنہوں نے حفظ کیا ہے ان بچوں کی بھی دستار ہم کروا رہے ہیں. تو بچہ جب یہ دونوں تعلیم لے گا نا، میں کہتا ہوں کہیں پر بھی جائے دنیا میں، وہ کل ڈاکٹر بن گیا آپ کا بچہ اور عالم دین بھی ہو. آپ یہ کمبینیشن سوچو کیا کمال کا کمبینیشن ہے کہ عالم دین بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے. ہاں مریض آیا بخار ہو گیا دیکھو تو اس نے دیا یہ لو پیراسیٹامول ڈیوفلام، یہ سیفکس لے لو، یہ زیفی لے لو. اس کے بعد کہے گا ایک کام کرو 11 بار درود شریف پڑھنا اور 111 بار یا سلاموں پڑھنا، پانی پہ دم کر کے پی لینا، انشاءاللہ دوا کے ساتھ دعا بھی مل جائے گی. اب وہ عالم دین ہوگا تو فرضی میں سٹنٹ تو ڈالے گا نہیں. آپ گئے چیسٹ میں پین ہو رہا تو اس نے لٹایا اور
بنا دیا 2-4 لاکھ کا بل. عالم ہوگا اس کو پتا ہے میرے لیے جائز کیا ہے, میرے لیے ناجائز کیا ہے. آج تو ڈاکٹروں کو ایک لینگویج یہ بھی سفید پوش ڈاکو بھی کہا جاتا ہے. سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے. البتہ معاشرے کی تبدیلی یہ تب ہوگی جب دونوں تعلیم ساتھ میں ہوں. اور اس کے لیے آپ ذہن بنا لیں کہ یا تو دارالمدینہ میں اپنے بچوں کو ڈالیں, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں اٹیچ کر دیں. آپ کہو گے میرا بچہ مولانا بن جائے گا. الحمدللہ مولانا بننا یہ تو بہت بڑی ٹیگ لائن ہے. قیامت کے دن مولانا بول کے کسی نے آواز دے دیا تو اپنا بیڑا پار ہے. کیا سمجھا تم نے مولانا کو؟ مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولانا کا اگر آپ لغوی معنی نکالیں تو جو مختلف معنی ہیں ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اللہ جس کے صدقے میں بندے کو عطا کرے اس کو مولانا کہتے ہیں. میں کہوں نا او مولانا تو میں یہ کہتا ہوں کہ مالک تو اس کے صدقے میں مجھے دیتا ہے. تو بن بھی گیا آپ کا بچہ مولانا تو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو بھی بخشوائے گا, آپ کے مرحومین کو بھی بخشوائے گا. بہرحال دعوت اسلامی کبھی بھی یہ دھیان نہیں دیتی کہ دنیا چھوڑ دو, سب چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ, جنگلوں میں چلیں گے. میں آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہوں. یہاں 20 کیوں اسلامی بھائی مثالیں جن کا خود کا کاروبار ہے. ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہیڈ کمیٹی ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتی ہے اس میں 90% لوگ وہ ہیں جن کے خود کے کاروبار بڑے بڑے اور وہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں, دین پڑھ رہے ہیں. آپ بچوں کو لے کر آئے, بچہ اور ذہن میں 12 سائنس میں جب تھا تو دعوت اسلامی سے وابستہ تھا, تو میں ایک اجتماع میں گیا, شوق تھا, پیپر بھی چل رہا تھا تو شوق تھا اجتماع میں جانا ہے. میں اجتماع میں گیا تو دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نے مجھے دیکھا, میں نے کہا ادھر آؤ. جی حضرت. مجھے تو لگا یہ شاباشی دیں گے, ارے واہ اجتماع میں تم آئے شاباش. انہوں نے بلایا سائیڈ میں لے کر گئے, اجتماع میں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت اچھی چیز ہے اجتماع میں آنا, تم تو بلاتے ہو ہر بار, آج میں آیا ہوں. پیپر کب ہے؟ میں نے کہا صبح. گھر پہ سیدھا. میں حضرت اجتماع سیدھا گھر پہ, گھر جا کے ابا کے نمبر سے فون کرو گھر آ گیا ہوں. نمبر کم آئے تو تمہیں میں دکھنے نہیں دوں گا روڈ پر. یہ تعلیم ہوتی ہے ہمارے دعوت اسلامی میں. ایک لڑکا ہمارے ہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, بن رہا ہے ابھی بھی وہ, تو 1-1.5 سال پہلے میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے مجھے دعوت اسلامی بہت پسند ہے اور میں نہیں چاہتا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں, میں چاہتا ہوں حضرت آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو. میں نے کہا چلو چائے پیتے ہیں ساتھ میں. میں نے اس کو بٹھایا, میں نے کہا کیا کرنا ہے تمہیں میرے ساتھ آ کر؟ حضرت میں دین سیکھوں گا, میں اجتماعات میں چلوں گا. میں نے کہا پھر حضرت آخرت سنواروں گا. میں نے کہا سی اے بن کے نہیں سنبھال سکتے؟ سی اے آخرت نہیں بناتا ہے کیا؟ بھائی سی اے بنو, مسلمانوں کی خیر خواہی کرو, لوگوں کو اچھی گائیڈنس دو, لوگوں کو حرام کاریوں سے بچاؤ. آج الحمدللہ اس نے پچھلے دنوں مجھے اپنی سرٹیفکیٹ بھیج دی, گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آیا ہے. ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آیا ہے, اس کی ٹیم کا جو اس نے آڈٹ کیا تھا. اب اس نے بتایا سمجھایا کیا تھا. بہرحال آپ یہ دیکھیں دعوت اسلامی میں مثالیں ہیں یار, ایک سے ایک مثالیں. یونیورسٹی ٹاپ ابھی میرے ایک دوست نے کیا. تو دعوت اسلامی از الٹیمیٹلی گیونگ یو اے وے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں سنواریں. اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے اٹیچ کر دو اور آپ بھی ہو جاؤ, کیونکہ آخرت میں تو آپ کو بھی پیش ہونا ہے نا. بچے تو اکیلے جائیں گے نہیں, آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جاؤ. کیا کرنا پڑے گا دعوت اسلامی میں آنے کے لیے؟ فارم بھرنا پڑے گا. فارم ہم کچھ نہیں بھرنا پڑے گا. آپ جمعرات کے دن اجتماع میں آؤ, بس شروعات یہیں سے کر لو. کہاں ہوتا ہے اجتماع؟ کوارٹر گیٹ مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. کوارٹر گیٹ مسجد, نام ہی کوارٹر گیٹ مسجد. کوارٹر گیٹ مسجد میں دعوت اسلامی کا جمعرات کے دن اجتماع ہوتا ہے. آپ وہاں آنا شروع کر دو, نت نئے ٹاپک پر بیان ہوگا, آپ کا ذہن بدلے گا, کچھ سائیکی بدلے گی آپ کی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے اندر تبدیلی لانا ہے. پھر بچے کا ذہن بنے گا, بچے کی تبدیلی آئے گی. آج بچے طرح طرح کے گانے گا رہے ہیں, کوئی ویڈیو ڈال رہا ہے, میرا بچہ تو وہ گانا گاتا ہے, یہ ڈالتا ہے. میرے پاس ویڈیوز کیسی آتی پتہ ہے کہ اس کا بچہ توتلی زبان میں کہہ رہا اللہ اللہ اللہ. کتنا سونا ماحول ہے یار. تو آپ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ کر لیں انشاءاللہ. ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ 11 فروری صبح 9:26 سے گوونڈی دیونار جو گراؤنڈ ہے گوونڈی میں, اس میں ہی دعوت اسلامی کا سالانہ عظیم الشان اجتماع ایک دن کا ہونے جا رہا ہے. آپ سب آئیں گے انشاءاللہ؟
ہمارے ہاں اس کی ایک نغمہ بھی ہے جس کو ہم پڑھ کر دعوت دیتے ہیں. تو 11 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم اس طرح کہتے ہیں: ایک دن کا اجتماع پاک ہے گوونڈی. سارے بھائی ساتھ میں شامل ہو جائیں نا. ایک دن کا، ہاتھ اٹھا کر، ایک دن کا اجتماع پاک ہے گوونڈی میں. ہاں ایک دن کا اجتماع پاک. ساروں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، سارے ہاتھ اٹھا لینا. ایک دن کا اجتماع پاک ہے گوونڈی میں. سارے آئیں گے انشاءاللہ. یہاں کی تعداد دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے اگر سچ میں آپ آ گئے تو ہمیں جگہ کم پڑ جائے گی. آ جائیں گے آپ سارے کے سارے؟ کون کون آئیں گے؟ دعوت بھی دو نا سب کو. اتنی دعوت دے دو، اتنی دعوت دے دو کہ جس کو بریلی سے پرابلم ہو. میں تو یوں کہتا ہوں اتنی گاڑیاں لے آؤ آپ گونڈی دیونار گراؤنڈ میں. میں پارکنگ مجلس کو بولا اتنی گاڑیاں آنی چاہیے نا، صرف گاڑیوں کی تعداد دیکھ کر 2-4 کے یہاں سے سب ہارٹ اٹیک اور وہ 2-4 کیس ہو جائے. سمجھ رہے نا کس کو ہوگی؟ ہم کو تو نہیں ہوگی. ہم کو کیوں ہوگی بھائی؟ ہم کو تو مزہ آئے گا. وہاں سے نعرے لگیں گے مسلک رضا زندہ باد، رضا رضا ہوگا انشاءاللہ. اور جس کو پرابلم ہے وہیں پر. میں نے کہا 2-4 تو کیس ایسے لے آؤ آپ میرے پاس جو گاڑیوں کی تعداد دے کے تو اس کو فیسز نکل جائے، یہاں سے وہ فالش والش ہو جائے اس کو. بھائی جس کو اس سے پرابلم ہو وہ جائے جہاں جانا ہے. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور ہم یہاں ہی نعرے لگانے والے نہیں ہیں، ہم تو وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نا. الحمدللہ میرے پیر نے گٹھی میں اعلیٰ حضرت پلایا ہمیں، گٹھی میں. اعلیٰ ہمارے یہاں مشورہ ہوتا نا، مشورہ تو پہلا مدنی پھول پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ وعدہ کیجئے مسلک رضا پر ہمیشہ قائم رہوں گا. ہماری گٹھی میں ڈال دیا اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت نے. اور رضا رضا کر کے جو مرے گا نا، مجھے معلوم ہے قیامت کے دن وہ ایک نعرہ ضرور لگائے گا. کیا؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا. نعرہ رسالت، وہاں پر بھی نعرہ رسالت لگے گا انشاءاللہ. اور جن کو امیر معاویہ کے نام سے پرابلم ہے، جن کو حضرت علی کے نام سے پرابلم ہے، جن کو صدیق اکبر کے نام سے پرابلم ہے، دیکھو بھائی ہمارا مسلک رضا نے دیا اور اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی. ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہر صحابی نبی جنتی. تو الحمدللہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. بہت سارے بیانات ہم نے پلان کیے ہیں نشے کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، جو آج کے دور کی پرابلمز ہیں اس پر بیانات ہم کروا رہے ہیں. اپنے رشتہ داران کو، ینگ جنریشن کو بالخصوص وہاں لے کر آئیں. صبح 9:26 پر اجتماع شروع ہوگا. میں تو مشورہ دوں گا جن سے ہو سکے رات وہیں آ کر گراؤنڈ میں آرام کر لیں. آپ ایک دن کنکڑیوں پہ سوئیں، انشاءاللہ مزدلفہ کی مزہ آ جائے گا آپ کو، فیضان مل جائے گا مزدلفہ کا آپ کو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. وقت جو مجھے دیا گیا تھا اس سے 4 منٹ اوپر ہو گئے. انتظامیہ سے میں معذرت خواہوں. اللہ کریم آپ سب کی محبتیں سلامت رکھے. اور آج جو 2 نیتیں ہم نے کری ہیں اس کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں. پہلی نیت کیا ہے؟ ڈسپلین. بولیے پہلی نیت کیا ہے؟ اور دوسری علم. دوسرا بولیے دوسرا بچوں کو بھی سکھائیں اور آپ بھی حاصل کریں. اللہ کریم ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے جو بیان سنا، اے کاش ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہی ہے کہ یہ علم دین سیکھنا اور سکھانا. ہفتہ وار اجتماع علم دین سیکھنا اور سکھانا، مدنی قافلے علم دین سیکھنا اور سکھانا، اجتماعات میں آنا علم دین سیکھنا اور سکھانا. تو نیت کر لے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے اور ہر ہفتے جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد کوارٹر گیٹ سنی جامع مسجد میں جو ہے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت بھی کرے. ایک اہم بات جو ہے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے درمیان دعوت اسلامی انڈیا کے مین کمیٹی کے رکن حاجی پروفیسر حاجی ذیشان صاحب جو ہے موجود ہیں. الحمدللہ یہ مجاز بھی ہیں، ان کو اجازت ہے الحمدللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت
مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں بیعت کروانے کا، الحمدللہ تو آپ بیعت بھی کرواتے ہیں، تو اور امیر اہل سنت الحمدللہ حضور غوث پاک کے سلسلے میں مرید بناتے ہیں، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بیعت کروانے سے پہلے توبہ بھی کروائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول جمع ہیں، علماء کرام بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ آئیے ان سب کی موجودگی میں عرض کروں گا حاجی صاحب سے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کے سلسلے میں مرید بھی کروا دیں۔ جو بھائی مولانا الیاس قادری صاحب بانی دعوت اسلامی سے مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں پڑھاؤں میرے بات پڑھ لیں۔ ایک مسئلہ یاد رہے کہ امیر علیہ سنت کے سلسلے میں داخل کروانے کی اجازت مجھے ہے، یعنی آپ کے پیر صاحب جو بنیں گے امیر علیہ سنت ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کسی پیر صاحب سے پہلے سے مرید ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی قادری سلسلے کا بھی فیضان مجھ پر جاری ہو جائے، تو جب میں کہوں مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ اس جگہ پر کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو یوں آپ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں گے لیکن اس سلسلے کا بھی فیضان آپ پر جاری ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، تمام گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا، چلوں گا، بد مذہبوں بد مذہبوں اور برے لوگوں کی اور برے لوگوں کی صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا، بچتا، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بلی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد اخلاقی، فلمی ڈرامے، فلمی ڈرامے، گانے باجے، گانے باجے، بے پردگی بے پردگی وغیرہ 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 گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ بچتا رہوں گا۔ اے اللہ اے اللہ میری توبہ میری توبہ قبول فرما قبول فرما اور مجھے اور مجھے میرے ارادے پر میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندان اعلی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ عطاریہ میں عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا آپ کے ذریعے سے ذریعے سے شیخ طریقت شیخ طریقت امیر علیہ سنت امیر اہل کے سنت ہاتھ میں دیا، کے ہاتھ میں اور ان دیا، کے ذریعے اور ان کے ذریعے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں میں دیا۔ کے مبارک ہاتھوں میں دیا۔ الہی مجھے الہی مجھے غوث پاک کے غوث پاک کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما، قبول فرما، اور قیامت کے دن اور قیامت غوث کے دن پاک کے غوث پاک غلاموں میں غلاموں میں اٹھا۔ اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، چند اعلانات ہیں انشاءاللہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کے دینی تحریک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو سنی جامع مسجد کوارٹر گیٹ میں ہوتا ہے۔ آنے والے تمام عاشقان رسول کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنت و برا اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہفتہ وار اجتماع کے بعد دعوت اسلامی کے 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ جو اسلامی مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں اپنا نام، نمبر، کانٹیکٹ ہمارے ذمہ داران کے پاس لکھائیں اور مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں۔ مدنی قافلے میں کیا ہوتا ہے؟ نماز سکھائی جاتی ہے، وضو ہے، غسل ہے، نماز کے شرائط ہے، واجبات ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہے، اس کا علم الحمدللہ مدنی قافلوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیارے محترم اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ مدرسۃ المدینہ بالغان، جس میں بڑے عمر کے اسلامی بھائیوں کو فری آف کاسٹ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، جو ایسے
جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا پڑھے ہیں لیکن درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں تو وہ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور یہاں پر یا پھر آپ اپنے دکان پر، شاپ پر، جہاں بھی آپ مدرسۃ المدینہ بالغان